ارے آپا کیا بتاؤں، کتنا بڑا اور شاندار گھر ہے۔ اس سے بھی زیادہ شاندار تو ہیری بھائی ہیں۔ اماں اور ابا کے ہمراہ گیا عمیر جب سے آیا تھا یہی سب بولے جا رہا تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ سے وہ اکتا گئی تھی۔ کتنی دفعہ بتائے گا یہ سب؟ اور یہ ہیری کون ہے اب؟ آج چونکہ قدسیہ بیگم کی غیر موجودگی کے باعث وہ ہانڈی بنا رہی تھی، اس لیے کچن کی طرف کی طرح اس کا مزاج بھی تپا ہوا تھا۔ جس سے تمہاری شادی ہونی ہے اور پورا نام تو بہت مشکل ہے، انہوں نے ہی کہا کہ ہیری بلا لیا کرو۔ اس نے پوری تفصیل سے جواب دیا تو اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ جب نام ہی اتنا کوجا ہے اور بچوں والا تو بندہ کوئی پیارا سا بندہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سر جھٹکتی ہوئی برے منہ بناتی ہانڈی میں چمچ چلانے لگی تھی۔ ہیری بھائی اپنی تصویر دینے لگے تو میں نے کہا ہمارے پاس ویسا فون نہیں ہے، آپ ایک بار ہی آپ تو دیکھ لیں گی، ایک بار ہی آپ کو دیکھ لیں گی، وہ مزید بولا جب وہ چمچ اٹھا کے اس کی طرف لپکی تھی۔ نکل جائے یہاں سے ہیری بھائی کے چمچے، میں جیسی بےتاب ہو رہی ہوں اس ویری کو دیکھنے کے لیے۔ اسے تو تپ ہی چڑھ گئی تھی اس کی بات سن کے، اس لیے وہ ضبط کھوتی چلائی تھی اب یہ لوٹوں کی طرح چلانا کم کر دے اور دھیما پیارا بولا کر۔ وہاں سے آتی قدسیہ بیگم نے جب اس کو یہ انداز دیکھا تو ٹوکنے لگی تھی۔ بڑی عمر پڑی ہے آپ اور ہم کرنے کے لیے، وہ سر جھٹکتی ہوئی بے نیازی سے بولی تو آج اماں خلاف توقع مزید اسے لتاڑے بغیر بس ایک گھوری پر اکتفا کرتی ہوئی آٹا چھاننے لگی تھی۔ کیسے فائنل ہوا تیرا رشتہ؟ وہ مان کیسے گئی تمہیں دیکھنے کے باوجود بھی؟ جب سے اسے پتا چلا تھا جھانسی کی رانی سے اس کا رشتہ فائنل ہوا ہے، وہ متجسس سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے گیا ہی نہیں، اور چونکہ اس کے گھر اینڈرائڈ فون نہیں ہے اس لیے دیکھنے کے چانسز بھی نہیں ہیں، وہ اطمینان سے کرسی جلاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارا کارڈ ہے اس کے پاس، نام سے بھی نہیں پہچانا کیا؟ وہ متجسس تھا، شاید بھول گئی ہو یا دھیان نہ دیا ہو۔ خیر میں نے اس کے گھر والوں کو کہا مجھے ہیری کہا کرے، وہ بائیں آنکھ دباتے ہوئے کمینگی سے بولا تھا۔ بہت بڑا خبیث ہے تو، وہ اسے لتاڑنے لگا مگر وہ مطمئن تھا۔ اب آگے کی کارروائی تیرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ کرنا ہوگا میں نیکسٹ کر دوں گا، وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کیوں پھنسا رہا ہے ساتھ میں؟ اگر دادو بیگم کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو میری جوتوں سے تواضع کریں گی، وہ اسے باز رکھنے کو بولا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ساری غلطی ہی تیری تھی، تیری وجہ سے وہ میری انسلٹ کر کے گئی تھی، وہ سارا ملبہ اس پر ڈال کے بولا تھا تو وہ آنکھیں پاڑے اس صدی کے ڈھیٹ ترین انسان کو دیکھنے لگا تھا۔ عمیر ادھر آئیے، وہ جو مگن سا موبائل کی اسکرین پہ انگلی پھیرتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا، رمشا بیگم کی پکار پر ہال کی طرف چل دیا تھا، جہاں وہ آئلہ بیگم اور لڑکیوں کے ہمراہ نہ جانے کیا کیا اللہ بلا بکھیر کر بیٹھی تھی۔ جی، اس کا دھیان ابھی بھی موبائل کی طرف تھا۔ ادھر دھیان کیجیے اور بتائیے خوش بخت بیٹی کے لیے یہ برائڈل ڈریس کیسا رہے گا؟ اس کی پرجوش آواز پر اس نے ٹھٹک کے سامنے پھیلایا گیا زر تر لباس دیکھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سرمئی رنگ کے لانگ فراک کو دیکھا تھا جس میں سلور گرے اور میرون موتیوں کا خوبصورت کام بنا ہوا تھا، ساتھ میرون لہنگا، سرمئی رنگ کے نیٹ کا دوپٹہ پر نفاست سے بنا کام آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک پل کو اس کا خیال ذہن میں لاتے ہوئے اس ڈریس کو دیکھا تو اس کے منہ میں کڑواہٹ سے بھر گئی تھی۔ کیسا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں؟ اس کی خاموشی پر دوبارہ استفسار ہوا تو وہ چونکا اور بمشکل اپنی ناگواری دبا پایا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ کچھ وقت کی شادی کے لیے اس پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیارا ہے، جواب دیتے ہوئے جلدی سے وہاں سے نکل آیا تھا کہ مزید اداکاری نہ کرنی پڑے۔ بھابھی، اپنے حمیر کی شادی کتنی عجیب سی ہو رہی ہے نا، نہ ایک دوسرے کو دیکھا نہ بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ حمیر جیسا بندہ جو اتنا چوزی ہے وہ بھی اپنی شادی کی شاپنگ میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ منزہ بیگم تفکرات میں گھری ہوئی تھی۔ منزہ، آپ جانتی ہیں نا اماں بیگم کو کیسی بہو پسند ہے، اس لیے اس نے سب کام اماں بیگم کی مرضی اور پسند سے کیے ہیں، اور وہ اس کی فرمانبرداری پر سرشار سی بول رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اون کسی کروٹ تو بیٹھا تو صحیح، ورنہ دادی پوتے نے گھر میں جنگ کا سما بنایا ہوا تھا۔ منزہ بیگم بھی ان کی بات سے متفق ہوتے خوشگواری سے بولی تو وہ مسکرا دی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائن کرنا ہے؟ رمشا بیگم کی کسی کزن سے استفسار کیا تھا۔
نہیں، کیونکہ ان کے ہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ ہاں، بچیاں جا کر اپنی مرضی سے رسم ضرور کریں گی۔ انہوں نے انہیں بتایا تھا ان سب کے لیے اگر خوش بخت کے گھر والے راضی نہیں ہوئے تو ان کا موٹی بیٹا بھی ان چیزوں کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ پھر سے سوالات شروع ہو جانے تھے۔ وہ اس بات پر رکتے کہ حمیر شادی سے خوش نہیں ہے۔ صحیح ہے، انہوں نے سر ہلایا تھا اور اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کے طے کرنے لگی تھی۔ ایک تو تمہیں شاپنگ کرنے کا بھوت نہ جانے کیوں ہر چوتھے روز چمٹ جاتا ہے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اپنی اکلوتی دوست پر اپنی جھنجھلاہٹ اتار رہی تھی، جسے شاپنگ کرنے کے لیے بارگیننگ جیسی گندی بیماری کے علاوہ ناقابل برداشت بیماری یہ تھی کہ اسے ساتھ لے کے بازار جانا جو اسے سخت زہر لگتا تھا۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں وہ بھوت کیوں نہیں چمٹتا۔ دکانوں کے آگے سے گزرتے وہ ایک دوسرے پر طنز کر رہی تھی۔ اچھا ہے نہ ہی چمٹے مجھے، اور پلیز یہ بھوتوں کی باتیں بند کر دو، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی تھی۔ شروع کس نے کی تھی؟ وہ آنکھیں نچا کر بولتی کپڑوں کی دکان میں اسے اپنے ساتھ لیے گھسی تھی۔ یار شادی ہے تمہاری اور تم نے ایک بھی سوٹ اپنی مرضی سے نہیں لیا۔ خدارا کیسے خوشی لڑکیوں والی فیلنگز پیدا کر اپنے اندر۔ اسے بے پرواہی سے شاپنگ میں نظریں گھماتے دیکھ کر اس نے اس کا دھیان اپنی طرف مرکوز کروایا تھا۔ اگر یوں بازاروں میں پھرنے سے لڑکیوں والی فیلنگز آتی ہیں تو میں فیلنگ لیس ہی ٹھیک ہوں، وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اطمینان سے بولی تو وہ تب کر رہ گئی تھی۔ خالہ پر ترس آتا ہے مجھے، اور تجھ جیسی ماہی منڈے ٹائپ کی شادی کی تیاریوں کی شاپنگ کر رہی ہیں، رومانہ نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ماں کو منع کیا تھا کہ اتنا کچھ نہ لو، مگر انہیں درد سر لینے کا شوق ہے، وہ اطمینان سے بولتی پوری جان سے سامنے دیکھتے ٹھٹکی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس دکان کے شیشے کے دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی، اور پھر مطلوبہ ہدف کے یقینی ملنے پر وہ رومانہ کو وہیں رکنے کا کہہ کر سر پر دوڑی تھی، جبکہ وہ منک سی اس کی پھرتی چیک کرتی وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، اس نے دکان کے سامنے بنے آئس کریم پارلر سے نکلتے کپل کو گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھ کر زور سے ہانک لگائی تھی، مگر ان تک آواز نہ جا سکی تھی، اور پھر وہ زور سے بولی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر بچہ چور، اس نے بچہ چور پر زور دیتے ہوئے کہا تو سونیا زبیر کو آئس کریم کھلا کے گاڑی کا دروازہ کھولتا حمیر مرزا بھرپور انداز سے چونکتے ہوئے مڑا تھا، جہاں وہ خاصے خونخوار انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ وہ کرا کر اٹھا بلکہ گڑبڑا اٹھا تھا، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ سونیا اس صورتحال پر حیران سی اس لڑکی کو تک رہی تھی جو انہیں روکے ہوئے تھی۔ بڑے خوشباش لگ رہے ہو، کہیں اپنا گھٹیا مشن تو پورا نہیں کر لیا؟ وہ آنکھیں اس کے خوبرو چہرے پر گاڑتے ہوئے CID کا فضول ترین سیکول لگ رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور اس فضول سوالات کا مقصد؟ وہ کم از کم سونیا کے سامنے بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے انجان بنا تھا۔ ہاں مجھے بھول گئے، مطلب مجھے تو تمہارا بہت گہرا کنیکشن جڑنے والا ہے مجھ سے۔ اس کے بڑے انداز سے آنکھیں مٹکا کے کہنے پر جہاں سونیا کی آنکھیں حیرت سے پٹی تھی وہیں وہ بھی گڑبڑا گیا تھا۔ گہرا کنیکشن؟ اسے تو خبر نہیں ہوگی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا تو جو آج بھی سیاہ چادر میں ملفوف تھی۔ کیسی بکواس کری ہو تم؟ کیسا کنیکشن؟ اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ سونیا بھی بڑھتی ہوئی بولی تو اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا تھا۔ اور نیا شکار کر لو مزے، لیکن کوئی بات نہیں، کچھ دن ہی کی بات ہے۔ وہ زور سے دھمکی دیتی ہوئی سونیا کے سوالات نظر انداز کر گئی تھی۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو محترمہ اور رستے سے ہٹو، نہ جانے پاگل کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ وہ سونیا کی نگاہوں کے سوالات کو نظر انداز کرتا ہوا اسے ہٹنے کا کہتے ہوئے مڑنے لگا تھا، کیونکہ ایک بات کنفرم ہو چکی تھی کہ وہ ایک پاگل لڑکی تھی جو ایک انجان مرد کو ایک ختم ہوئے قصے کے لیے بیچ رستے میں روکے کھڑی تھی۔ فضول باتیں نہیں ہیں، اور یہ مت سمجھنا میں سب بھول چکی ہوں۔ بس کچھ دن انتظار کرو، اپنے شوہر سے کہہ کے سب سے پہلے تمہاری کمپنی کا دیوالیہ نکلوا کر تمہیں سزا دلواؤں گی۔ اس کے خطرناک عزائم سن کر حمیر مرزا کے دل میں ٹھنڈک سی اترنے لگی تھی، کیونکہ اس کی بات سن کے جو وہ سوچ رہا تھا وہ خوش بخت کے ہوش اڑانے والا تھا۔ اچھا تو تم اپنے شوہر سے کہہ کے مجھے سزا دلواؤ گی؟ اس نے شوہر پر زور ڈالتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تھا، جبکہ دل اس کا کر رہا تھا کہ وہ زور سے کہہ لگائے۔ بالکل، وہ گردن اکڑا کے بولی تھی۔ اوکے میں ویٹ کروں گا، چلو ریئر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ پاگل محترمہ شوہر سے بچوں پر آ جائے، اسے اطمینان سے کہتا وہ سونیا کو اشارہ کرتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے کوسنے دیتے ہوئے شاپ میں کھڑی رومانہ کو بھولی ہوئی تھی۔
मेरी बच्ची, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। कुछ देर बाद हवेली से रस्म करने के लिए लोग आने वाले हैं। लड़कियां भी होंगी और लड़के भी। पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती के साथ मल्टी रंगों का खूबसूरत शरारा पहने, साथ ग्रीन और ऑरेंज इम्तजाज के दुपट्टा और हल्के हल्के फूलों के जेवरात से सजी सवरी खुशबख्त से कुसिया बेगम बहुत एहतियात से मुखातिब हुई थी, जिससे उसकी दोस्त अभी तैयार करके लाई थी। ऐसे मौक़ों पर हंसी मजाक होता रहता है, इसलिए अगर वहाँ कोई लड़का हंसी मजाक करे तो मुक्का न झड़ देना उसे। हर रिश्ते का अलग मकाम होता है। वो उसकी फितरत से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे समझा रही थी। इतनी अक्ल है मुझे, वो नरूठे अंदाज में बोली तो उन्होंने बेसाख्ता उसकी दमकती बेदाग पेशानी चूमी थी। और वो जो हमेशा सादा रहती थी उस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। अल्लाह नज़र बद से बचाए। हमने हमेशा तुम्हें अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए आगे किया है मेरी बच्ची, मगर ये भी जहन में रखना कि सब एक जैसे नहीं होते, और जब रिश्तों में बन जाते हैं तो हर रिश्ते की अलग हैसियत होती है। इसलिए सबको एक साथ जोड़ के इन सब से मिलजुल के हंसी खुशी रहना। तुम हवेली की बड़ी और इकलौती बहू हो मेरी बच्ची, इस मर्तबे का ख्याल रखना और हमें और हमारी तबीयत को शर्मिंदा ना होने देना। वो उसकी हल्की हल्की खुश्क होती मेहंदी से सजे हाथों को थामे उसे समझा रही थी। एक और बात मेरी बच्ची, वो गला खंगारते हुए बोली तो उसने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा था। बेटा, शोहर के मकाम से वाकिफ़ तो होगी ना, पढ़ी लिखी हो, जानती होगी कि अल्लाह ताला ने शोहर को बहुत बुलंद मकाम अता किया है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि किसी गलत बात में उसका साथ दो, मगर ये भी नहीं कहूँगी कि मर्द के साथ मुकाबला करो। मेरी बच्ची, झुकना पड़ता है, लेकिन वहाँ झुको जहाँ फ़ायदा नज़र आए, जहाँ मज़ीद झुकाया जा सके, वहाँ अपने लिए खड़ी हो जाना। आज आखिरी बात ये बातें समझा रही हूँ। मुझे आके बार बार ससुराल की बातें ना बताना, क्योंकि जो लड़की मैके से अपनी मर्ज़ी तालीम लेकर ससुराल में रहने के तरीके सीखती है, उन्हें डिग्री में कुछ और ही मिलता है। इसलिए मेरी बच्ची, सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। और हाँ, वो गौर से अम्मा की बातें सुनती पल्लू से बांध रही थी। अम्मा के रुकने पर चौंकी थी। शौहर हाथ भी लगाता है, प्यार भी करता है और मुस्कुरा के भी देखता है, इसलिए कोई बेवकूफ़ी करके किसी को खुद पर हंसने का मौका ना देना। इन्हें बर वक्त याद आया तो वो शर्म और हया को बीच में लाए बगैर उसे टोकने लगी थी और वो झुंझलाई थी। पता है मुझे, दे गई मुझे आपकी सगी तालीम। वो इन बातों से दिल में उभरते जज्बात की ओर से घबराती उनसे उलझ पड़ी थी। वो इसकी कैफियत समझती हुई मुस्कुरा के उसे अपने साथ लगा गई थी। एकदम बेटी से जुदाई के एहसास ने उन्हें बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उनकी आंखें नम हो गई थी। ओह माय गुडनेस भाभी, यू आर लुकिंग सो एलिगेंट एंड स्वीट। माँ हमने उसे देखते अपने मखसूस पुरजोश अंदाज में बोली तो बाकी सब ने मुस्कुराते हुए उसकी तायद की थी। बिल्कुल, हमें अभी अंदाज़ा हुआ कि भाई को साथ ना लाकर हमने उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है। दानिया शरारत से बोलती सर झुका के बैठी। खुशी का दिल अनोखी तर्ज में धड़का गई थी। चले हम उनकी गैर मौजूदगी का एहसास करते हुए कुछ नेमुल बदल ले लेते हैं साथ। खुजला ने शौक अंदाज से कहते हुए कैमरा ऑन किया तो सब उसकी बात समझते हुए मुस्कुरा दिए थे। बिल्कुल, चले भाभी, प्यारी सी स्माइल देते हुए कैमरे की तरफ देखे। आनिया उजला के साथ खड़ी हुई उसे हिदायत देने लगी थी। वो ठूस सी बैठी अपनी हया से मगलूत होती कैफियत से चिढ़ रही थी। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी का तज़किरा उसका दिल धड़का रहा था और उसे ख्वामखा शर्म महसूस हो रही थी, जिसके बायस वो चिड़चिड़ी हो रही थी, क्योंकि अपनी मगलूबियत उसे कभी भी पसंद नहीं थी। भाभी, थोड़ा स्माइल करे ना, ऐसे परेशान क्यों बैठी है? माम ने उसकी हल्की सी घबराहट की झलक के लिए फितरी हया से सुख चेहरे को देखते हुए पूछा तो मैं झट बोल पड़ा था। मुझे लगता है आपा कि मुंह में मकड़ी ने जाले बना लिए हैं, क्योंकि आपा ऐसे आधे घंटे से ज़्यादा तो मुंह में दर्द होने पर चुप नहीं करती, तब भी हाय वाय ज़रूर ही करती हैं। उसने बड़े मुदब्बराना अंदाज में पेशन गोई की तो सबको मुश्तरका कहका गूंजा था। सबसे पहले उठ के तेरे इन गोरीले जैसे दांतों को तोड़ूंगी। हया को परे फेंकती वो ज़बरदस्ती घूरी से नवाजती उसी आंखों में धमकी देते हुए बोली तो वो झुरझुरी लेता नज़र फेर गया था। शेरनी का फ़िलहाल चुप रहना ही बेहतर था। चले भाभी, रस्म शुरू करते हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। मज़ीद कुछ देर गपशप करने के बाद मुनज़्ज़ा बेगम, आयला बेगम और रिमशा बेगम से बोली, जो कुचिया बेगम और उसके जानने वालों से महवे गुफ्तगू बच्चों की बातें इंजॉय भी कर रही थी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। रिमशा बेगम उनकी तकलीद में स्टेज की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ उनकी इकलौती बहू फूलों से सजी महक रही थी।
ہاں تو بھئی نوشے میاں آخر آج لینے جا ہی رہے ہیں اپنی دلہن۔ شیروانی کے بٹن لگاتے ہوئے اس کے کانوں میں اس کی منحوس آواز پڑی تو منہ کا زاویہ بگڑ گیا تھا۔ کیوں، تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ مجھے شک کوئی نہیں، میں تو بار بار تسلی کر کے دل کو سکون پہنچاتا ہوں۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر کہتا اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ کیوں، تجھے کیوں سکون ملتا ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا، حالانکہ دل اس کی گردن میں روڑنے کا کر رہا تھا، مگر نہیں، اس سے آج ابھی بہت ضروری کام تھا، اس لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا۔ جس سے تو شادی کرنے والا ہے نا، وہ سب کچھ جاننے کے بعد تیرے ساتھ سلوک وہ کرنے والی ہے، وہ سوچ کے دل کو سکون آتا ہے۔ وہ بلیک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا مزے لینے والے انداز میں بولا تو اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا، لیکن اس کی مسکان دیکھ کے وہ ٹھٹکا تھا اور اس نے غور سے مسکراتے ہوئے ہارون کو دیکھا تھا۔ فکر مت کر، میری حالت تیری حالت سے کم ہی بگڑے گی، کیونکہ قانونی کارروائی تیرے ہاتھوں سے طے پانی ہے۔ اس کے تپے ہوئے انداز میں کہی گئی بات پر ہارون کے چہرے سے مسکان پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ کس قدر خبیث انسان ہے تو، میں تیرا سر پھاڑ دوں گا اگر تو نے اس جھانسی کی رانی کو بتایا کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ وہ اس کو چھیڑنا بھول بھال کر وارن کرنے لگا تھا۔ عمیر نے اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اس کے یوں بلا موقع ہنسنے پر ہارون کو غصہ آیا تھا، مگر دروازے پر ہوتی دستک کے ساتھ نیچے آنے کا بلاوا سن کر وہ صبر کے گھونٹ پیتا اس نوشے میاں کو لے کر نیچے جانے لگا تھا، جو فتح مندی اور خود پرستی کے احساس سے کھلا جا رہا تھا۔ خوشبخت ولد واجد علی، آپ کا نکاح حمیر مرزا ولد سعود مرزا کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح کا مرحلہ ایسا کڑا مرحلہ ہوتا ہے جب مضبوط سے مضبوط لڑکی بھی ایک بار تھرا جاتی ہے، اس کا دل بھی کانپنے سا لگ جاتا ہے۔ گھر کو چھوڑنے کا احساس ہر خوشی، ہر احساس پر حاوی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت خوشبخت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ نکاح کے لیے ساتھ آئے واجد صاحب کا ہاتھ جب نکاح کے وقت اس نے اپنے سر پہ محسوس کیا تو اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ اپنے غم میں اتنی منہمک تھی کہ وہ نکاح کے لیے دہرائے گئے نام پر بھی غور نہ کر سکی تھی، اور سر پر رکھے ہاتھ کے دباؤ پر خاموشی اور نیم دلی رضامندی سے ایک قطع جان مرد کو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ سے جوڑ لیا تھا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ مولوی صاحب سے نکاح کے پیپرز لے کر دستخط کروانے کے بعد بیرسٹر ہارون جنید نے دھڑکتے دل کے ساتھ سب کو مبارکباد پیش کی تو ماحول ایک دم سے بہت آوازوں سے گونجنے لگا تھا۔ نکاح کی کارروائی کے بعد جب سجی سنوری خوشبخت کو حمیر مرزا کے ساتھ بٹھایا گیا تو تب بھی سکرو شہزادے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ یوں بازو پھیلا کر شان سے بیٹھا تھا گویا سلطنت جیت کے آیا ہو، اور یہ اس کے لیے سلطنت کی فتح جتنا ہی اہم موقع تھا۔ وہ اسے شکست دینے جا رہا تھا جس نے دونوں بار سامنا ہونے کی صورت میں اسے ناک و چنے چبوا دیے تھے، مگر اب اس کی باری تھی۔ مختلف رسموں اور کھانے کے بعد رخصتی کا شور سا اٹھنے لگا تو حمیر مرزا کی ہمراہ خوشبو میں مہکتی تھوڑی گھبرائی ہوئی خاموشی سے خوشی کا دل لرزنے لگا تھا۔ والدین سے بچھڑنے کا احساس پورے وجود کو گھیرنے لگا تھا۔ آنکھیں جھلملانے لگی تھیں اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ من موجی سی لڑکی اپنی رخصتی پر اس قدر ٹوٹ کے روئی کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر مرزا بیگم کی چپ کروانے پر وہ سر جھکا کر والدین کی دعاؤں اور قرآن مجید کے سائے تلے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ مرزا بیگم حویلی میں اس کا استقبال اتنے ہی والہانہ انداز سے ہوا تھا جس طرح اس حویلی کے اکلوتے پوتے کی بیوی کا ہونا چاہیے تھا۔ سرخ پھولوں کی روش پر چلتے ہوئے وہ سر جھکا کر اپنے شوہر کی ہمراہی میں اندرونی حصے کی طرف آئی تھی، جہاں مختلف رسموں، شور شرابے اور گپ شپ کے بعد اسے اس کے کمرے میں پہنچانے کی باتیں ہونے لگی تھی۔ بھائی کو بلائیں، وہ لے چلے بھابھی کو کمرے میں، ماہم نے شرارت سے کہا تو خوشی کا دل سٹپٹا اٹھا تھا۔ بھائی نہ جانے کدھر غائب ہو گئے؟ غانیہ منہ پھلاتی ہوئی بولی تو اس نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا تھا۔ چلے آئلہ بیگم، بچی کو کمرے میں پہنچا دے، صبح سے بیٹھی تھکاوٹ سے چور ہو گئی ہوگی۔ مرزا بیگم کی بات پر اس کا دل خوش ہونے لگا، کیونکہ وہ تو ایک گھنٹہ بھی ٹک کر بیٹھنے والی نہیں تھی، اور آج یہ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی۔ آئلہ بیگم ماہم اور دانیہ کے ہمراہ وہ اپنے لیے سجائے گئے کمرے کی اور چل دی تھی۔ ریلیکس ہو کے بیٹھو بچے آپ، اسے ریلیکس انداز میں بٹھاتے ہوئے ملازمہ کو
انٹرکام کے ذریعے اس کے لیے دودھ اور فروٹس منگوانے لگی تھی، جبکہ ماہم اور دانیہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے اس کی جھجک دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چلے بیٹا، چلیں اور بھائی کو بھیجیں۔ عالیہ بیگم کو کچھ دیر بعد اشارے سے انہیں اٹھاتی خوشبخت کی پیشانی چوم کر دعائیں دیتی کمرے سے چل دی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد کچھ دیر انتظار کے بعد وہ سر اٹھایا اور سیدھی ہو کر گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ وائٹ اور ڈارک گرے امتزاج سے سجا وہ ماسٹر روم پہلی نظر میں اس کی دلچسپی کھینچنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے کمرے کو دیکھنے لگی، جو آج خوش قسمتی سے صاف اور مہذب دکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن پیچھے کی طرف گھماتی اور بیڈ گراؤنڈ کے اوپر لگی خوبصورت پوری پورٹریٹ میں اپنے مزاجی خدا کا دیدار کرتی، ڈور ناب کھلنے کی آواز پہ اس کی حساسیت فوراً جاگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ نیچے کرتی، دروازے سے نمودار ہوتی شخصیت کو دیکھ کر اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے اوپر کو اٹھے ہاتھ جب نیچے گرے تو بازو میں پڑی چوڑیوں نے بڑی دلنواز آواز میں گنگناتے ہوئے آنے والے کا استقبال کیا تھا، جو دروازے کے پاس دم سادے منجمد آنکھوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ جب ریمشا بیگم نے اسے ایڈریس کا پوچھا تھا، جب سب اس کا نام لے کر چھیڑتے تھے، حتیٰ کہ آج جب اس کے پہلو میں بیٹھنے پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اسے دیکھیں یا محسوس کریں، ڈریس کو دیکھ کر اس کے خیال نے اس کے اندر کڑواہٹ بھر دی تھی، مگر وہ کڑواہٹ اس وقت سرمئی اور میرون امتزاج کے لہنگے میں، جس پر سلور گرے اور میرون موتیوں کا کام ہوا تھا، پہنے 16 سنگھار کیے، مہندی اور خوشبوؤں سے خود کو مہکائے بیٹھی تھی۔ وہ تو اس کی توقعات سے برعکس دکھائی دیتی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر ہی ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ اس کے احساسات بڑی سبک روئی سے منہ زور ہونے لگے تھے، ملکیت کا دلکش احساس سر پر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اس کا نوخیز کلیوں جیسا دلکش سراپا ایک لمحے کو اسے سب کچھ بھلانے لگا تھا۔ وہ بھولنے لگا کہ اس نے شادی ہی کیوں کی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ شادی 1 سال کے کانٹریکٹ کے لیے کی گئی تھی۔ وہ اپنے قدم اس پل ہونک بنی خوشبخت کی طرف بڑھاتے ہوئے یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ شادی بدلے کے لیے کی گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی عالم مدہوشی میں اٹھتے قدموں کو اس کی بلند و متحیر آواز نے روکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس کا ہوش ربا سراپا دیکھا تھا، جو اس پل بیڈ سے کھڑی ہوتے اسے شراربار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا واپس اپنے خول میں مقید ہونے میں۔ کیوں؟ میں اس کمرے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس نے بھوئیں سکیڑتے ہوئے اسے استفسار کیا تھا، جو اس کی بات پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا کمرہ؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ہاں، میرا کمرہ۔ کیوں، نکاح کے وقت میرا نام نہیں سنا تھا کیا؟ اس نے بڑی معصومیت جتاتے ہوئے کہا تو اس کے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اس بچہ چور سے! اس کا دل کیا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ دبی دبی آواز میں چلا اٹھی تھی۔ تم نے ہی کہا تھا میری شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں نے سوچا یہ کام تم ہی کر دو۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ بیٹھتا ہوا اس کا روپ سروپ آنکھوں کے ذرے رستے دل میں اتارتا ہوا اس کا تن من جھلسا گیا تھا۔ بکواس بند کرو تم نے بس بچے کے لیے کیا ہے نا؟ وہ مٹھیاں بیچتی ہوئی تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جسے وہ اپنے شوہر سے بٹھوانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس وقت تو اس کے عزائم پر ہنس رہے تھے۔ کتنی سمجھدار ہو نا تم! ویسے اس دن میری بات مان لیتی تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا، وہ سکون سے کہتے ہوئے اسے بے سکون کر گیا تھا۔ یہ خواب بس تم دیکھتے ہی رہنا، کیونکہ میں اس کی تعبیر نہیں ہونے دوں گی۔ اب یہ بتاتی ہوں سب کو تمہاری اصلیت، وہ لہنگا سمیٹتی ہوئی مضبوط لہجے میں کہتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ جب جیب سے کوئی کاغذ نکلتا وہ اونچی آواز سے بولا تھا، بیوی صاحبہ پوری بات سن لیں پھر عمل کیجیے گا۔ ایسا ہے کہ نکاح کے وقت ساتھ تم نے اس کانٹریکٹ پیپر پہ بھی سائن کر چکے ہو، جس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ تم نے یہ نکاح بس مجھ سے کانٹریکٹ کے طور پر اس حویلی کو وارث دینے کے لیے کیا ہے، اور ان سب کے بعد تم اپنی مرضی سے یہاں سے چلی جاؤ گی، مگر اس عرصے کے دوران تم نے کسی سے اس کانٹریکٹ کا ذکر کیا تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہ پرسکون آواز میں کہتا ہوا اس کی دماغ کی چولے تک ہلا گیا تھا۔ وہ جو ایک نارمل لڑکی کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی سے وابستہ خواب سے جائے نئے گھر میں آئی تھی، اس غیر متوقع صورتحال نے اسے گھما کے رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی سے سکتہ تو نہیں ہو گیا؟ ساکت کھڑی خوشبخت کے قریب جاتا وہ قدرے اس کے ملیح چہرے کی جانب جھکتا کمینگی سے بولا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان! ایک بات کی وجہ سے تم نے اتنا گھٹیا پلان بناتے ہوئے کسی کے بارے میں نہیں سوچا،
میرے والدین، میرے سپنے، تمہاری دادوں کی خوشی، تمہارے والدین، کسی کے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ وہ زوردار انداز میں اسے دھکا دیتے ہوئے غلط کے بل چلائی تھی۔ نہیں سوچا میں نے کسی کے بارے میں بھی، اور نہ سوچنا چاہیے۔ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا تمہیں کہ سب خاموشی سے کر لیتے ہیں، مگر تم، وہ ڈیٹائی سے کہتا ہوا متاسف انداز میں چپ ہوا تو اس سے اس شخص سے گھن آنے لگی تھی۔ تو پھر تم پر حمیر مرزا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے غلط لڑکی کو چنا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ وہ کیا ہے نا، اب تو لڑکی کو چن لیا ہے، تو یہ فضول کی اوور ایکٹنگ بند کرو، کیونکہ اب اگلی باضابطہ کارروائی کا وقت ہے۔ وہ سرتا پاؤں سے بھرپور نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا تو اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے اس فضول بکواس کا؟ وہ تیکھے انداز میں بولی جب وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ تم اتنی ناسمجھ تو نہیں ہو کہ میری اس بات کو اور اپنی یہاں موجودگی کی اصل وجہ کو سمجھ نہ سکو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے بھر گیا تھا۔ حسرت ہی رہے گی تمہاری مجھ سے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کی۔ میں خوش بخت ہوں اور مجھے تم جیسوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔ وہ دل میں ابھرتے نامحسوس سے خوف کو چھپاتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پہلو سے نکلنے لگی تھی، جب اس نے جھٹکے سے اسے گھماتے ہوئے اس کی پشت سے اپنے سینے سے لگاتے سرگوشانہ انداز میں کہا تھا، نہ خوش بخت نہیں، اب کچھ دن خوش بخت مرزا کہنے کی عادت ڈال لو، اور یہ بات ذرا دماغ میں بٹھا لو کہ حمیر مرزا جو چاہتا ہے وہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ اب تو ویسے ہی شرعی اور قانونی ہر لحاظ سے اپنا سکہ یوں جمایا ہے تم پر کہ تم مزاحمت یا شور مچاؤ گی تو تماشا اپنا ہی بنواؤ گی۔ شوہر کے حقوق سے تم واقف ہی ہوگی۔ وہ بہت واضح انداز میں کہتا ہوا اپنے ارادے اس پہ ظاہر کر گیا تھا۔ مسلسل اس کے بازو پر ناخن چھپوتی تو خوشی نے اچانک ہی اپنی بائیں کہنی پر اس کے سینے پہ بری طرح ماری تو اس کی گرفت بے ساختہ اس پہ ڈھیلی پڑی تھی اور وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی فوراً اسے دور ہوئی تھی۔ تمہارے گھٹیا پن سے مجھے کسی اچھے پن کی امید نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ تم نے کرنا ہے اپنے نام نہاد شوہرانہ حقوق کا پرچار، اور میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ اس کے سینے پر مخصوص انداز میں پنچ مارتی ہوئی اس کی کہی باتوں سے امڑتا غصہ نکالتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی حرکت پر اس کی رنگت غصے سے دہکنے لگی تھی۔ آج کے بعد اپنے ہاتھوں کا استعمال میرے سامنے مت کرنا، کیونکہ تم من چاہی بیوی نہیں ہو میری، جو تمہاری یہ غنڈہ گردی میں برداشت کروں گا۔ ہاں، یہ بات تم نے ٹھیک کہی کہ میرا شوہرانہ حقوق کا پرچار ہی نہیں بلکہ استعمال بھی کرنا چاہیے، تاکہ تمہاری حدود کا اندازہ ہو سکے۔ بے مروتی اور بے لحاظی سے کہتا وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا، دہکتے لمس سے دوچار کرتا ہوا اس کے وجود کو زلزلوں کی زد میں چھوڑ گیا تھا۔ اب تم یہ سوچو کہ تم نے کس طریقے سے میرا برا حال کرنا ہے۔ اپنا ٹریلر میں دکھا چکا ہوں، بے باکی سے کہتا ہوا وہ اسے نائٹ ڈریس لے کر اسے ساکت چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ اس کی رکتی سانسوں کے ساتھ بے حال وہ بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ ناپسندیدہ انسان کے ہاتھوں ملی غیر متوقع صورتحال کے ساتھ غیر متوقع رشتے نے اس کے مضبوط دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جبکہ اس کی حرکتیں اور باتیں اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی لرزا رہی تھی۔ وہ ناسمجھ نہیں تھی اور نہ ہی میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کے تقاضوں سے ناواقف تھی، لیکن اس شخص کی ذہنی تو گھٹیا پلاننگ نے اسے بدظن سا کر دیا تھا۔ وہ پریشانی سے کوئی طریقہ کار سوچنے لگی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ ہار ماننا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا، اور نہ ہی وہ قدم پیچھے ہٹا کر دو خاندانوں کی اس سے جڑی امیدوں کو توڑنا چاہتی تھی۔ وہ پریشانی سے کوئی سدباب سوچنا چاہتی تھی۔ جب ہمیشہ کی طرح پریشانی میں نیند کا زبردست غلبہ اس پہ چھانے لگا اور ساری پریشانیوں سمیت حمیر مرزا کے احساس پہ بھی لعنت بھیجتی وہ اسی ڈریس میں جیولری میں وہیں ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ مرمرا تو نہیں گئی صدمے سے کہیں؟ آدھے گھنٹے کی بھرپور شاور کے بعد وہ گنگناتا ہوا ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ جب ڈریسنگ مرر کے سامنے جاتے ہوئے اس کے قدم بے سود پڑے وجود کو دیکھ کے ٹھٹکے تھے اور وہ بڑبڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ہیلو، سنو، وہ مختلف انداز تخاطب استعمال کرتا ہوا اس کی طرف چٹکی بجاتا ہوا بولا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اب کے ذرا غور سے اس کے وجود کو دیکھا تو نگاہیں پھر سے بہکنے لگی تھی۔ زرتار لباس، مہندی، جیولری، میک اپ، احساس ملکیت، پرفیوم، پھولوں اور کینڈل سے سجایا ماحول سب بہکاوے کا سامان بن رہے تھے، مگر اس نے سرعت سے نگاہ کو قابو کیا تھا۔ اگر واقعی مرمر آ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
خوشبخت، اس نے اسے پکارا تھا تو اسے خود ہی اپنے لبوں سے نکلا ہوا یہ لفظ عجیب لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ وہ لمحہ سوچا تھا جب اس نے فقط اسے سلگانے کے لیے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا تھا۔ جب وہ اس کے زور سے پکارنے اور ہلکا سا کندھا ہلانے پر نہیں ہلی تو اس نے تشویش کے مارے اس سے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی ناک کے قریب انگلی کرتے ہوئے اس کا تنفس چیک کیا تھا۔ نارمل گہرا سانس محسوس کرتے ہوئے اسے بے ہنگم دھڑکتا دل تھوڑا نارمل ہوا تھا۔ مگر یہ اس طرح مری کیوں پڑی ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے بے خبر وجود کو دیکھا تھا اور برے طریقے سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ کیا ہے اماں، سونے دے، اس کی خمار میں ڈوبی آواز نے اس پر کھولتا ہوا پانی سے ڈھیل دیا تھا۔ اس نے غیظ و غضب سے دان کچکچاتے ہوئے صافت کی پرکالہ کو دیکھا جو اب کروٹ بدل چکی تھی۔ بدتمیز، ایڈیٹ، نانسنس، یہ کوئی موقع محل ہے اتنی گہری نیند میں سونے کا؟ وہ بری طرح کھولتا ہوا باہر بڑبڑاتا ہوا اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا جو ایسی غیر متوقع صورتحال میں بھی نیند میں ڈوبی اس کے سارے جذبات اور ارادے پانی میں بہا لے گئی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس پہ ڈھیل دے، مگر اگر ہی پل اسی خیال سمیت ہر شے پہ لعنت بھیجتا وہ جلتا بھونتا کمل لیتا ہوا اس کے برابر میں لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا رہا۔ اپنی زندگی میں لائی گئی دانستہ تبدیلی کو ہضم کرنے کی کوشش میں تھا جو اس کے پہلو میں دراز بڑا گہرا احساس چھوڑ رہی تھی۔ ایک لمبی اور بھرپور نیند لینے کے بعد وہ تقریباً صبح 9 بجے ایک توبہ شکن انگڑائی لیتی ہوئی بیدار ہوئی تھی۔ آج پہلی بار بنا کسی کے جگائے پوری رات کے جاگے سوئے عمیر نے تندی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے انگڑائی لینے کے بعد ہاتھ جو ہی نیچے کیا تو چوڑیوں کی جل ترنگتے اس سے ماحول سے آشنا کروایا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے میں ڈالی اور پھر دوسری نگاہ کمرے میں ڈالتی جو گھومتی ہوئی اس پر جا ٹکی تھی۔ تم، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کیوں اتنی جلدی یادداشت چلی گئی تمہاری، یا پھر نشہ کرتی ہو جو ہر بار دیکھ کے اتنا فضول ریاکشن دیتی ہو؟ وہ جو رات کا جلا ہوا تھا بنا دیر کے شروع ہو گیا تھا۔ حسرت ہی ہے کہ یادداشت چلی جاتی تو تمہاری منحوس موجودگی سے تو جان چھوٹتی۔ اس نے بھی بنا کسی مروت کے جواب دیا تھا۔ میری موجودگی سے اتنی جلدی خائف ہو گئی ہو؟ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس کی بات سے لگی آگ کو اس نے اپنے لفظوں کے چینٹوں سے بجھانے کی کوشش کی جو کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ یہ حسرت لے کے ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے؟ تنک کر کہتی ہو وہ بیڈ پر پاؤں لٹکاتی بیٹھ گئی تھی اور جولری سے بیزار وہ اس بوجھ سے خود کو آزاد کرنے لگی تھی۔ وہ اور ہوتے ہوں گے جو حسرتوں کے ساتھ رخصت ہوتے ہوں گے، ہم عمیر مرزا ہیں، ہمیں حسرتوں کو وصول کرنا آتا ہے، اس نے مغرور لہجے میں کہتے ہوئے گردن اکڑائی تھی۔ ہاں عمیر مرزا، جس نے ٹریپ کر کے ایک لڑکی کی لفاظی کا جواب دینے کے لیے اتنی لمبی پلاننگ کی۔ دیکھ لو عمیر مرزا اپنی شکست کہ تم میرے کہے لفظوں کی وجہ سے وقتی ہی صحیح اپنی آزادی کا سودا کر بیٹھے۔ وہ بظاہر افسوس کرتی تمسکرانہ انداز میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ حد تک زدہ ہوا تھا۔ اتنا مت توڑو کہ نیچے گرنے پر زمین بھی نہ ملے خوشبخت مرزا۔ اس نے اس دھوکے سے نکالنے کی کوشش کی تھی جس رشتے کی وجہ سے کھانے کو تھی۔ تمہارے کئی الفاظ ہی تمہارے الفاظ کے منافی ہیں۔ وہ آئلہ بیگم کی رات کو ہی اپنے لیے نکال کے رکھے گئے سوٹ کو کاؤچ سے اٹھاتی بے نیازی سے خوشبخت مرزا کہنے پر طنز کر گئی تھی۔ لیکن میرے کیے گئے فعل یعنی میرے الفاظ کے منافی نہیں ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ تمہیں رات کو ہی ہو جانا چاہیے تھا، مگر تم شاید ڈر گئی تھی۔ جوابی کارروائی بھی بھرپور تھی۔ وہ دونوں بھولے ہوئے تھے کہ یہ ان کی شادی کی اگلی صبح تھی جو بہت ہی پرفسوں ہوتی ہے۔ تم سے تو میری جوتی بھی نہ ڈرے۔ تمہاری شکل ایسی تھی کہ مجھے نیند کا آپشن بہتر لگا۔ ان کا جواب پتھر سے دیتی وہ واش روم میں جا گھسی تھی جبکہ وہ پیچھے پیچھے تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ تم ایسے جاؤ گی نیچے؟ آف وائٹ سمپل سی شرٹ جس پہ گولڈن رنگ کا نفیس سا کام ہوا تھا، آف وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ نیوی بلو اور سنہرے رنگ کے پھولوں سے سجا دوپٹہ اوڑھے جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئی تو بے ساختہ بول اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ نیچے جانے کے لیے سر کے بل چلنا پڑتا ہے؟ وہ چڑھتی ہوئی بولی تو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ یہ کام تمہیں شاید کرنا پڑے، لیکن ابھی مہربانی کر کے کچھ ادھر سے منہ پر استعمال کرو کہ قابل برداشت لگ سکو۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پروڈکٹس کی طرف اشارہ کیا تھا کیونکہ اس وقت بالکل
مکمل سادگی کا روپ دھارے ہوئے، کسی میک اپ کے بغیر نیم خشک بالوں کو پونی میں کسے کھڑی کہیں سے بھی ایک رات کی دلہن نہیں لگ رہی تھی، اور وہ اس کے لیے دادو بیگم کے حضور حاضری نہیں لگوا سکتا تھا۔ میری صورت برداشت کرنا تمہاری مجبوری ہے، اس لیے چلو نیچے، کیونکہ مجھے یہ سب استعمال کرنا نہیں آتا، اس نے ایک اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں واقعی سب استعمال کرنا نہیں آتا؟ اس نے بڑے سے دوپٹے سے الجھتی خوشبک کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں آتی کرنی یہ لپا پوتی، اب کیا لکھ کر دوں؟ وہ ہنوز چڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ چادر لے کے گھر سے نکلتی تھی اور گھر میں چھوٹے سے اسٹالر لیتی تھی۔ ایسے دوپٹے اسے اوڑھنے ہی نہیں آتے تھے، لیکن اب یہ مصیبت اوپر سے اس کے حکم پر اسے اور تب چڑھ گئی تھی۔ بھلا سرما کریم بھی نہ لگانے والی لڑکی ان پروڈکٹس کو کیسے استعمال کرتی؟ اس سے پہلے کہ حمیرہ کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی جس نے دونوں کو چونکا دیا تھا۔ کم ان۔ سنجیدگی سے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں سے کھلکھلاتی ہوئی ماہم، انیا اور نگارش کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ السلام علیکم بھابھی بیگم۔ حمیر کو وش کرنے کے بعد وہ شرارت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو انہیں دیکھ کر ہی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے لہجے میں قطرے نرمی کے رنگ سموتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا ہوا ہم وقت پر آ گئی، کیونکہ اگر آپ اس وقت اس قدر سادگی کی پہلی صبح نیچے اترتی تو دادو بیگم سے پھٹکار پکی تھی۔ حال احوال کے بعد جب انہیں علم ہوا کہ وہ نیچے جانے کے لیے تیار کھڑی ہے تو آنیا جھرجھری لے کر بولی تھی، جبکہ حمیر موبائل نکالتا ہوا ٹیرس پہ جا چکا تھا۔ مجھے دراصل یہ سب استعمال کرنا نہیں آتا، تو اس لیے اسے تیار کرتے ہوئے بار بار یہی کہنے پر اس نے بالآخر آدھا سچ بول دیا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی یہ بول نہیں پائی کہ اسے سب پسند بھی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لپسٹک استعمال کرنے کے بعد وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکے گی۔ اٹس اسٹرینج، وہ متعجب ہوئی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جو اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کا ٹچ دیتے ہوئے اسے ہلکی پھلکی جوڑی سے آراستہ کرنے لگی تھی، جو طلائی کنگن، چین اور چھوٹی چھوٹی گولڈ کے ٹاپس پر مشتمل تھے۔ ویسے بھابھی آپ کو ہمارے بھائی کیسے لگے؟ حمیر کو واپس کمرے کی طرف آتے دیکھ کر نگارش شرارت سے بولی تھی، تو اس نے وہ مشکل چہرے پر چھایا نرم تاثر برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا، اپنی توقعات سے بھی بڑھ کر کمینہ۔ اس نے بظاہر خوشدلی سے کہتے ہوئے آخری لفظ مشکل دل میں رکھا تھا، مگر جس کے بارے میں تھا وہ جان گیا تھا۔ واو، ویسے آپ کا آنا ہمارے لیے خوشگوار ثابت ہوا۔ ابو محترم حمیر مرزا کا کمرہ اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ جو ماہم نے شوخی سے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو حمیر نے خفگی سے سر جھٹکتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کمرہ اس کے لیے اپنی اصل حالت میں موجود تھا، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے ہی تیار مل گئی تھیں، اور دوسرا، پہلی بار کمرے میں آنے کے بعد وہ یوں کوئی ایکٹیویٹی کیے بغیر سونے کے لیے لیٹا تھا۔ نیچے چلیں یا مزید شکل بگاڑنے کا ارادہ ہے؟ اس کے منہ بنا کر کہنے پر اس نے سلگ کر اس دوگلے انسان کی پشت کو دیکھا تھا جو کچھ دیر قبل خود ہی اسے استعمال کرنے کا کہہ رہا تھا اور اب خود ہی باتیں بنا رہا تھا۔ چلیں، وہ ان لوگوں کے معیت میں باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بڑی سی ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا اور سب بڑوں کے سامنے باری باری سر جھکاتے ہوئے پیار لیا تو حمیر نے اس کڑی نگاہوں سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ بھنی میسنی، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا تو وہ بھی اس کے ہمراہ بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ناشتہ شروع کرتا، حمیر، شہیر، عزیر اور حفیظہ نے، جو خوشی کے کزن تھے، اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے تھے۔ آئے بچے، ہم انتظار کر رہے تھے۔ مرزا بیگم نے انہیں نروس سا دیکھتے ہوئے خوشدلی سے کہا تو وہ اٹھ کر ان سے ملنے گئی تھی۔ اماں نے آپا کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے، شبیر نے جھجکتے ہوئے کہا تو خوشی نے اس کے ہاتھ سے بیگ تھامتے ہوئے ٹیبل پر رکھا تھا۔ آپ بھی آئے، ہمارے ساتھ ناشتہ کیجیے۔ اسد بیگم نے انہیں دعوت دی تھی لیکن وہ انکاری تھے۔ بہو بیگم، بچوں کو کہیے کہ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ مرزا بیگم نے خوش بخت سے کہا تو وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم تو کب کا ناشتہ کر چکے ہیں، ابھی گھر میں کام بھی بہت ہے، بس آپا کو ناشتہ دینا تھا، شبیر نے بہت سبھاؤ سے جواب دیا تھا، اور پھر سب کے اصرار کے باوجود وہ بنا ناشتہ کیے چلے گئے تو سب ناشتہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ادھر سے آئے ٹفن سے برآمد ہوتے قیمے کے پراٹھے دیکھ کر خوشی کا دل
بڑی سرد سے بھیگنے لگا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں نے پورے مہینے کا بجٹ خراب کر کے اس کے لیے یہ ناشتہ بھیجا تھا، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ناشتے والی رسم نہیں ہوگی، اماں کے اس فعل نے اس کا دل گداسا کر دیا تھا۔ بھابھی، کیا ہم یہ اسپیشل ناشتہ نہیں کریں گے؟ للچائی نظروں سے گرم گرم پراٹھے کو دیکھتے ہوئے حنیزہ نے کہا تھا تو وہ چونکی تھی۔ نہیں، آپ بھی ضرور لیں، وہ شرمندہ ہوتی بولی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس بھری پوری میز پر شاید ہی کوئی اس کے پراٹھوں کو اتنی اہمیت دے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب سب نے بہت مزے کے ساتھ جلدی سب پراٹھے چٹ کر دیے تھے۔ بھابھی نے کوئی پریزنٹ نہیں دیا کیا؟ اچانک وانیا اونچی آواز میں بولی تو دونوں ایک ساتھ چونکے تھے، جبکہ اس کے دماغ کی بتی جل اٹھی تھی۔ نہیں، آپ کے بھائی نے کہا، مجھے یاد نہیں رہا، وہ بڑی معصومیت سے منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ تو سب نے جس طرح عمیر کو دیکھا تھا، اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ اب آیا مزہ؟ وہ اس کو پڑنے والی متوقع پھٹکار کا سوچ کر ہی خوش ہونے لگی تھی۔ ایکچولی دانیہ، تمہاری بھابھی کل اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اپنے ہوش ہی بھول گئے تھے۔ گفٹ کا کیا یاد رکھتا؟ اس کی خوشی کا مزہ اس کی بے باک بات نے اس طرح سے کرکرا کیا کہ اس کا چہرہ شرم اور غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ جو اس کے بلنٹ اور بے باک رویے کے عادی تھے، اس کی بات پر لاپرواہی کا تاثر دیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے، جبکہ وہ اس کی بدتمیزی پر سلگ کر رہ گئی تھی۔ عمیر خوشبخت کو اس کا گفٹ مل جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، رمشا بیگم نے تنبیہ کی تھی۔ جی ضرور ماں، اگر ہوش برقرار رہے تو۔ اس نے بے شرمی کی حدیں توڑ دی تھی جو وہ شرم اور غصے کے عالم میں خوشی نے ضبط کھو کے نامحسوس انداز میں فوق ہاتھ میں لیا اور اس کی بائیں ٹانگ پر زور سے چپ ہویا تھا۔ اس اچانک حملے سے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ سب جو ناشتے کے بعد اٹھنے کی تیاری میں تھے، اس کی چیخ پر چونک گئے تھے۔ کچھ نہیں، کھڑی نگاہ بغل میں معصومیت کا پیکر بن کے بیٹھی بیوی پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا، اور پھر سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عمیر، ہمارے کمرے میں آ کر ہماری بات سنیے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہال سے باہر جاتا، مرزا بیگم نے حکمیہ انداز میں پکارا تو وہ گہری سانس بھرتا ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، آج آپ کے ولیمے کی تقریب ہے، اور پھر آپ کو رسم کے مطابق خوشبخت کے گھر آج رات رکنا ہے۔ مرزا بیگم نے بنا تمہید کے بات کا آغاز کیا تو ان کی بات کا محفوظ سمجھتے ہوئے اس کی باتیں کے بل گہرے ہونے لگے تھے۔ آپ جانتی ہیں، مجھے کوئی اور نیند نہیں آتی، اس نے بیزاری چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ جس رشتے میں آپ بن چکے ہیں، اس کی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں۔ جو کام پہلے نہیں کیے وہ بھی ابھی کرنے پڑیں گے، اور میرے خیال میں خوشبخت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ ان کے حالات سے واقف بھی تھے، اس لیے آپ کا کنی کترانا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے کہیں اور نیند نہیں آتی۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ مجھے ان آسائشات کے بغیر نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ اتنی جلدی بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے بس، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، انہوں نے ڈور ٹوک لہجے میں اختیار کیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ سر جھکاتا ہوا ناگواری سے بول رہا تھا۔ ولیمے کی شاندار تقریب جاری و ساری تھی، جو مشہور و معروف بینکویٹ میں منعقد کی گئی تھی۔ اس خوش رنگ اور خوشحال تقریب میں سبھی سرشار نظر آ رہے تھے، مسوائے ان دونوں کے جن کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ سفید رنگ کی لانگ ٹیل میکسی کے ساتھ نازک سی ڈائمنڈ جیولری پہنے شہزادیوں کی سی آن شان رکھنے والی خوشبخت کے مقابل کھڑا وہ سیاہ ٹکسیڈو میں ملبوس مغرور شہزادہ چاہ کر بھی چہرے کے تاثرات ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کی واضح وجہ تھی سونیا زبیر کی اس کی شادی کی خبر سن کر قطعی تعلقی کا اعلان کی خبر۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کچھ عرصے تک شادی کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا تو اس کے شغل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ مرزا حویلی کے اکلوتے پوتے کی شادی ہو اور دھوم دھام نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا شہر امڈ آیا ہو، ساتھ رہی سے ایک کثر میڈیا پوری کر رہا تھا، اور یہی سب اس کا موڈ کو خراب کر رہا تھا۔ کیا ہے، یوں بندروں کی طرح کیوں اچھل رہے ہو؟ انسانوں کی طرح اپنی حد میں بیٹھو۔ وہ جو بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا، اب کی بار اس کے اور دوپٹے پر کھچاؤ کا باعث بنا تو وہ دبی آواز میں بدتمیزی سے بڑبڑائی تھی۔ اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ اپنی 7 فٹ کی زبان کو قابو میں رکھو، یہ نہ ہو کہ اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ وہ بنا کسی لحاظ کے گھرایا تو اس کے نتنے پھولنے لگے تھے۔ تو مجھے ہاتھ لگا کے تو دیکھو، میں کاٹ کے رکھ دوں گی۔ وہ ایک چور نگاہ ادھر ادھر مشغول اپنوں پر ڈالتی
بولی تو اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا تھا اور پھر بڑے آرام سے اپنا دایاں بازو بڑھاتے اس کی نازک کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ توڑ کے دکھاؤ اب، اس کے بھدکنے پر گرفت مضبوط کرتا وہ چڑھانے والے انداز میں بولا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی سامنے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ یہ بےہودگی دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ کسی دریا میں اس بدتمیز آدمی کو ڈبو کر مار دے۔ جب اس نے دیکھا کہ آفاق انکل، حذیفہ اقبال، آفاق اور ہارون جنید دان نکوستے انہیں دیکھ رہے تھے، اس نے فوراً پلکیں جھکا دی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا یہ بازو جلدی سے پیچھے کر لو ورنہ۔ وہ دبی آواز میں گرائی تھی لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ورنہ کیا؟ اسے کب سے سلگتے دل کو اب جا کے سکون ملا تھا، ورنہ اسے سب کے ساتھ گپوں میں مگن دیکھ کے وہ جلا کباب بن چکا تھا۔ مگر یہ پوائنٹ ایسا تھا جہاں اس کی جیت پکی ہوتی تھی۔ ورنہ کی جواب میں اس نے پینسل ہیل پہنے اپنا بایاں پاؤں زور سے اس کے ٹخنے پر مارا تو وہ کرا کر رہ گیا تھا۔ جنگلی بلی، وہ جلدی سے بازو ہٹاتا اسے کینہ سے اس نظروں سے گھورنے لگا تھا جو کمال بے نیازی سے اسٹیج پر آتی آئلہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹا، آپ شاید آرام محسوس نہیں کر رہے۔ پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھے بار بار پہلو بدلتے اپنے امیرہ داماد کو دیکھتے ہوئے قدسیہ بیگم نے تھوڑا شرمندگی سے پوچھا تھا۔ نو آنٹی، اٹس اوکے، آئی ایم جسٹ فیلنگ گڈ۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ اور سناؤ، آپ سب کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ ولیمے سے واپسی کے بعد اپنے گھر آنے کے بعد خوش بخت نے جھوٹے منہ بھی ایک دفعہ اس سے کسی چیز کا نہیں پوچھا تھا، بلکہ نہ جانے کون سی لڑکیوں اور بچیوں کو لے کے وہ کمرے میں گھسی ہوئی تھی۔ باقی اہل خانہ اور آس پاس والے امیر کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے۔ رات ڈھلنے پر سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تھے، تب بھی وہ اس کے لاشعوری انتظار کے باوجود بھی سامنے نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا تھا۔ مگر قدسیہ وجاہت بیگم کے بار بار استفسار کرنے پر اسے مرزا بیگم کی تنبیہ یاد آئی تو وہ سر جھٹکتا ہوا اس کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے میٹرک کے پیپر دینے ہیں، اس نے 7ویں کے اور اس نے 5ویں کے، شبیر نے اشارے سے اسے بتایا تھا۔ میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے بات سے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا، حالانکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی پرسکون جگہ پر لیٹ جائے، مگر وہ ایسے منہ پھاڑ کر نہیں کہہ سکتا تھا، اور وہ بھی منہ پھٹ تھا، مگر نہ جانے کیوں ادھر وہ لحاظ کر گیا تھا۔ میرا دل تو پڑھائی کا نہیں، مگر اماں کہتی ہیں کہ آگے پڑھو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ خوش بخت جیسی صاف کوئی کا مظاہرہ کرتا وہ منہ پھلا کر بولا تھا۔ تم اپنی آپا سے ڈرتے ہو؟ اس نے ایک چور نگاہ اپنے ساس سسر پر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ لے، آپا سے کون نہیں ڈرتا؟ اس محلے کا ایک بچہ، جوان بوڑھا، ہر کوئی آپا سے ڈرتا ہے، وہ جھجھری لیتا ہوا بولا تو عزیر اور عمیر نے بھی زور و شور سے سر ہلا کے اس کی تائید کی تھی۔ کیوں؟ کیا تمہاری آپا کسی گینگ سے تعلق رکھتی ہے؟ اسے بالکل پسند نہیں آتا سب کا اسے یوں ہوا بنانا۔ بھائی، آپا کسی گنڈی سے کم نہیں ہے، بہت ظالم پنچ مارتی ہے، اسے لڑکی سمجھ کر چھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہوگا۔ وہ بھائی کے بہن کے بارے میں وارن کرتا اس سے بھی ہمدردی جتا گیا تو حمید کے سر پر جا کر لگی تھی۔ مطلب یہ کل کے بچے اسے بتا رہے ہیں کہ آپا سے بچ کے رہنا، اس آپا سے جس سے شادی ہے اس نے اسے مزہ چکھانے کے لیے کی تھی۔ تمہاری آپا سے سب ڈرتے ہیں، تمہاری آپا کسی سے نہیں ڈرتی؟ اس نے آنکھ سکیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے باتوں میں مگن دیکھ کے قدسیہ بیگم مطمئن ہوتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ واجد صاحب کال سن رہے تھے۔ آپا ڈرتی ہیں لیکن ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، عمیر نے بہن والی بے مروتی سے کہا تو وہ دان کے چکچا کر رہ گیا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں بھی تو تمہارا ہی بھائی ہوں، اس نے خوشامدی انداز میں کہا تھا، حالانکہ وہ جان گیا تھا کہ اثر کوئی نہیں ایسی خوشامد کا۔ ہمیں آپ کو بتانے کا کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں کوئی ہماری مرضی کا فائدہ ملے تو بتائیں گے، عمیر نے بنا کسی جھجک کے کہا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بچے ہیں، کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ پیسے یا ایسی ہی کسی چیز کا لالچ؟ اوکے، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ اور ساتھ ہی اپنی آپا کے ڈر کی وجہ بھی، اس نے لاپرواہی سے کہا، کیونکہ اسے پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کتنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ آپا کو ڈر؟ تینوں بھائی اس کے قریب آگے گھسر پسر کرتے ہوئے اسے ساری بات بتا کر اپنی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے اس کی مادی پرست سوچ کو شرمندہ کر گئے تھے۔ اوکے ڈن۔ شرمندگی کو زائل کرنے کے لیے اس نے مسکراتے ہوئے ان سے بات ڈن کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے، ایک دم سے قدسیہ بیگم کی اونچی آواز پہ ان سب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عزیر، آپا کو جگاؤ، ایسے مردوں کی طرح سوئی پڑی ہے جیسے پورا دن ہل چلاتے ہوئے گزارا ہو۔ انہوں نے مقدور بھر کوشش کی کہ
مہذب الفاظ کا چناؤ کریں۔ اچھا اماں، وہ مستعدی سے کہتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ میرے سونے سے جیسے ملک کا نظام رک جائے گا نا، حالانکہ جاگ رہی ہوں تب بھی تانے مارتی ہیں۔ کسی کام کی نہیں ہو تو پھر سونے تو سکون سے دیا کرو۔ نیلی شلوار، عجیب مٹیالے سے رنگ کی شارٹ قمیض کے ساتھ سیاہ اسٹرولر لیے وہ قدرتی ہلکے ہلکے کرل بالوں کو پونی میں کستی ہوئی کچن کی طرف کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر جمائیاں روکتے ہوئی بولی تو قدسیہ بیگم کے دل کیا کہ وہ اسے لگائیں 50 اور گنے 1۔ اگر تم بھول نہ گئی ہو تو یاد کر لو، کل غلطی سے تمہاری شادی ہوئی ہے اور آج تم اپنے میاں کے ساتھ ادھر آئی ہو۔ عمیر کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے دبے لبے لہجے میں کہنا چاہا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں ایسی پرائیویسی کی وقت نہیں تھی، سو عمیر بھی ان کے الفاظ سے مستفید ہو ہی کیا تھا۔ ایسی ناگہانی آفت کو کون بھول سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے جب گولا اگلا تو عمیر کی چڑھتی تیوری نے قدسیہ بیگم کا بھی بی پی چڑھا دیا تھا۔ بکواس بند کر اور جلدی سے کھانا باہر لے کر جا، بچہ کب سے بھوکا بیٹھا ہے۔ انہوں نے ذرا سختی سے کہا تو وہ لب کھولتی، شاید مزید کچھ کہتی اگر ان کی آنکھوں کی وارننگ نہ پڑھ لیتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور ہاتھ دھونے لگی تو کچھ فاصلے پہ بیٹھے مجازی خدا کو دیکھ کر پل بھر کو چونکی اور پھر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی اتنا تکلف کیا آنٹی؟ کچھ دیر پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا۔ اسے واقعی برا لگا انہوں نے اس کے لیے تردد کیا، کیونکہ وہ کہیں بھی جا کر کچھ کھاتا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ گھر آئے ہو، ایسا تھوڑی اچھا لگتا ہے، انہوں نے نثار ہونے والے انداز میں کہا تھا۔ اماں، آخری بار تھوڑا آیا ہے۔ اس کی زبان پھسلی جسے اماں کا دھموکا سبق سکھا گیا تھا۔ یہ آیا کیا ہوتا ہے؟ ساری تمیز کھول کے پی گئی ہے کیا؟ انہوں نے بلا کسی لحاظ کے ڈپٹا تو اس نے ملت طلب نظروں سے باپ کو دیکھا تھا، مگر وہ بھی تادیبی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ عمیر کے مزہ لینے والے تاثرات اس کا صبر آزما رہے تھے۔ آنٹی، کھانا بہت زبردست بنا ہے۔ ایک تو کھانا واقعی اس قدر لذیذ تھا کہ نہ کرتے ہوئے بھی اس نے بہت تسلی سے کھانا کھا لیا، اور پھر جب دشمن کو ڈانٹ کا تڑکا بھی لگ جائے تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی تعریف پر جہاں باقی سب خوش ہوئے تھے تو خوش بخت نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کی سلطنت میں راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ تم کہاں سو گی؟ تقریباً 1:15 کمرے میں آنے کے بعد وہ اپنے سنگل بیڈ پر اپنا تکیہ درست کر رہی تھی جب حکم سے اس کی الجھی آواز سن کر وہ متعجب سی اس کی طرف پلٹی، جو ناقدرانہ نگاہوں سے اس تنگ اور گھٹن زدہ کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک سنگل بیڈ، چھوٹی سی الماری، میز اور 2 کرسیوں کے بعد بمشکل چلنے پھرنے کی جگہ بچتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے نام پہ دیوار کے ساتھ ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس کے ساتھ کنگھا رکھا ہوا تھا۔ کیا مطلب کہاں سوؤں گی؟ نظر کم آتا ہے یا دیکھنا پسند نہیں کہ بیڈ دکھائی نہیں دے رہا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے آنکھوں سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم میرے ساتھ ایسا بیڈ شیئر کرنا چاہتی ہو، بلکہ کہیں تمہارا مشن یہ تو نہیں کہ جو پینڈنگ کام ہم کل سر انجام نہیں دے پائے، آج یہاں تمہارے گھر پر؟ اس کے طنز کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اس نے اپنی ازلی بے شرمی اور بے باکی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ پٹے پٹے نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر کمینگی سجائے ڈھیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تم خود جیسے گھٹیا تم، ویسی گھٹیا تمہاری باتیں ہیں۔ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ شرم و غصے سے کانپتی ہوئی گھر آئی تھی، لیکن وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے مڑا تھا۔ اوکے، آلرائٹ، میں آنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے سونے کا ارینج کر دیں۔ اس کے پرسکون لہجے میں چھپی دھمکی پہ وہ کرا اٹھی تھی۔ اف، کس قدر فسادی انسان ہو تم۔ وہ دان پیستی گھر آئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اماں کو اگر پتہ چلا کہ اس نے اپنے کمرے سے نکالا ہے تو اماں چپل مارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گی۔ اب میں نے کر دیا، تمہاری بات ہی تو مانی ہے۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ تمہاری بات ہی تو مانی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتی اٹھی تھی۔ اپنی فضول گرل فرینڈ سے بولے گئے بیہودہ ڈائیلاگز میرے ساتھ بولنے سے گریز کرو اور مرو یہاں، اس نے بدتمیزی سے کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بیہیو یور لینگویج۔ اس کا لہجہ کافی کڑا تھا، مگر اس نے رتی بھر اثر نہیں لیا تھا۔ اگر تم اپنی حد میں رہو گے تو میری زبان بھی حد میں ہی رہے گی، اس نے بے نیازی سے کہا تو اس نے کھا جانے والے نظروں سے اسے گھورتی ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے تھے۔ وہ سٹ پٹائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے شاخے انداز میں پوچھا تھا۔ اب کیا برقع پہن کے سوؤں؟ مجھ سے اتنی گرمی میں شرٹ پہن کے نہیں سویا جا سکتا۔
اس لیے اگر تمہیں یہ برا لگ رہا ہے تو بنا شرٹ کے تم سے کنٹرول نہیں ہوگا تو تم شوق سے باہر جا سکتی ہو۔ وہ جیسے گھٹن کے احساس سے اوپری 3-4 بٹن کھولنا چاہ رہا تھا، اس کے بیچ میں بولنے کی وجہ سے بھنا کے بولا تھا، اتنی کمزور نہیں ہوں کہ ایسی باتوں پر کنٹرول کھو دوں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولی کہ بات نہ بڑھے، مگر بات بگڑنے کا خدشہ تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور بیڈ پر جا کر پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ یہ بیڈ تمہاری جاگیر نہیں ہے، اس لیے خود کو سمیٹ کے لیٹو، وہ تیکھے ستونوں سے گھورتی ہوئی دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے بولی تھی۔ کل رات میں تو وہ سو گئی تھی، مگر یوں پہلی دفعہ اکیلے کسی مرد کے ساتھ ایسے حالت اور غربت میں سونے کا احساس ہی جسم کو سن کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، زبان میں کھجلی ہوئی جو میسج بیپ نے دبا دی تھی۔ وہ موبائل نکالتا ہوا کروٹ بدل گیا تھا تو وہ بھی چور نگاہ سے اس کی پشت پہ ڈالتی ہوئی اپنے تکیہ درمیان میں کھڑا کرتی کروٹ کے بل پہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی، خود پر اپنی چادر پھیلا گئی تھی، اور وہ جو موبائل پہ بزی ہو گیا تھا۔ کسی دوسرے کی موجودگی کے احساس میں اس نے گردن گھما کر درمیان میں تکیہ دیکھا تو اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر نیچے پٹکنے ہی والا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ بھی سیدھا ہوتا لیٹ گیا تھا۔ ایک دوسرے کے قریب وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے الگ الگ مدار میں گہری سوچوں میں گم نیند میں کھونے لگے تھے۔ دوپہر کی تپش کے احساس نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تو اس نے کسمساتے ہوئے اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند کا غلبہ بہت شدید تھا۔ وہ آنکھیں دوبارہ موڑنے لگا جب عجیب سے احساس نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کی خمار زدہ آنکھیں پٹ سے کھلی اور کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ان کے درمیان رکھی فاصلی دیوار اس وقت ان کے پیروں کے بیچ میں پڑی تھی اور خوش بخت اس کی جانب کروٹ لیے اس کے انتہائی قریب سوئی پڑی تھی۔ یوں صبح صبح اس کا صاف شفاف چہرہ نگاہوں سے قریب تر دیکھنا اسے عجیب سے احساسات میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے میکانگی انداز میں ایک ہاتھ بڑھائے ہوئے اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹانا چاہے تھے جب باہر سے آتی اونچی آوازوں نے اس نے فوراً ہاتھ پرے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بازو سے چھڑواتا وہ نیند میں بڑبڑائی، اوف اماں تم پھر صبح صبح شروع ہو گئی۔ وہ خوف سے بڑبڑاتے ہوئے مزید خود کو سمیٹی اس کے بازوؤں میں چہرہ چھپانے لگی تھی۔ جب عجیب سی تپش کے احساس سے اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جب اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا، اس کے یوں چلانے پر بدمزہ ہوتا بولا تھا، تو میرا مطلب یہ وہ پہلی مرتبہ یوں اس کے سامنے بوکھلائی تھی، اور اس بوکھلاہٹ میں اضافہ تب ہوا تھا جب اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں دیکھا تو جلدی سے ہاتھ جھٹکتی ہوئی اٹھی تھی۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی کمرے میں ہو، وہ شرم و حیا کے احساس سے نظر چراتی ہوئی اس سے بولی، جو پہلی دفعہ اسے یوں دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے نظر جھکائے، اسے باقی لڑکیوں کی طرح ڈرے جھجکے۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں مجھے دیکھ کر لڑکیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور پھر تم بہت خوش قسمتی سے بیوی ہو میری، وہ کمینگی سے بولتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی واحد کھڑکی بند کر رہی تھی جو کمرے میں دھوپ کے ساتھ ساتھ قدسیہ بیگم کی بیٹوں کو ڈانٹتی آواز کو بھی اندر لا رہی تھی۔ بدقسمتی کہو میری، اور مجھے ان لڑکیوں سے ملانے کی کوشش نہ کرو، وہ خود پہ قابو پاتی تڑک کر بولی تھی اور ہینڈ کیری سے اس کے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ ویسے یار میں بہت اصول پرست بندہ ہوں، چاہنے کے باوجود سسرال میں ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے کنٹرول کر گیا، مگر تم بتاؤ رات میں میری عزت محفوظ رہی نا؟ وہ دل چلانے والے انداز میں کہتا ہوا اس کے سونے کے انداز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوا اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ نہیں، لٹ گئی تمہاری عزت، بیہودہ انسان، وہ تب کر کہتی ہوئی آخر میں بڑبڑائی تھی، اور وہ کھل کے ہنس دیا تھا۔ اگر خود کی پرستش ختم ہو گئی ہو تو باہر واش روم میں جا کر فریش ہو جانا، میں اماں سے تمہارے کپڑے استری کروا کر دے دیتی ہوں۔ اس کو لب کھولتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولی تھی، باہر کیوں؟ اٹیچ واش روم نہیں ہے ادھر؟ وہ کمرے میں یوں ادھر ادھر نظر گھمانے لگا، مگر واش روم اگر نہیں بھی ہے تو اگ آئے گا، جیسے واش روم نہیں بھی ہے تو اگ آئے گا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اپنے اور اس کے کپڑے لیتی کمرے سے جانے لگی تو وہ بھی منہ بناتے ہوئے اس کی معیت میں باہر نکلا تھا۔ کیسا رہا ٹائم سسرال میں؟ وہ حسب معمول موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا جب ہارون نے اسے استفسار کیا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی آیا تھا۔ ٹھیک تھا، اس نے بے دلی سے جواب دیا تھا۔ کب آئے ادھر سے؟ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں، ماما دادو اور چاچو گئے تھے لینے۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔
ہاں کدھر؟ تیری بیگم کدھر ہے؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ فار گاڈ سیک یار، ایسے تو مت بول، یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے تو سب جانتا ہے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اسے لگا تھا شادی ہوگی بس ٹھیک ہے، لیکن وہ 2-3 دن میں ہی گھبرا گیا تھا۔ ہر بات میں اب شادی اور بیوی کا تذکرہ اسے بیزار کر رہا تھا۔ اپنی زندگی میں یوں اتنی بڑی تبدیلی اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بھابھی کا رویہ کیسا ہے؟ مطلب جب انہیں سب پتہ چلا تو اس کی بات پر ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کون بھابھی؟ وہ لجتے ہوئے بولا تھا۔ خوش بخت حمیر مرزا، اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ لہجہ بھر کو چپ ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے مخصوص انداز میں بولا، جیسا ردعمل سوچا تھا ویسے ہی سامنے آیا۔ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا تھا۔ السلام علیکم دادو بیگم۔ اسی پل ہارون نے ہال میں داخل ہوتے دادو بیگم کو سلام کیا تھا، جن کے ہمراہ خوش بخت اور رمشا بیگم بھی تھی۔ وعلیکم السلام ہارون بچے، کیسے ہو؟ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ وہ مؤدب لہجے میں انہیں پوچھتا ہوا اب رمشا بیگم سے مل رہا تھا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، جنید کا سناؤ؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے اس کے والد کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ انہیں ان کے بابت بتانے لگا تھا۔ بہو، یہ حمیر کا بہت پیارا دوست ہے اور ہمیں ہر مزان ان جتنا پیارا ہے، ہمیں حمزہ جتنا پیارا ہے۔ ہارون بھی شہر کا بہت بڑا اور قابل بیرسٹر ہے اس کا والد۔ وہ خوشی اور محبت سے ہارون کا تعارف خوش بخت سے کروانے لگی تھی جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ کا سارا قانونی کام یہی کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ہارون نے بوکھلا کر حمیر کو دیکھا تھا جو پرسکون سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے والد بھی اسی شعبے سے منسلک ہیں، ہمارے خاندان سے برسوں جڑے ہوئے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس کا بھرپور تعارف کروا رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بھابھی، دانیہ کی زوردار آواز پر سب ایک ساتھ چونکے تھے۔ ہم نے کہا تھا بھابھی بھی آئیں گی تو بہت مزہ کریں گے، مگر بڑی ماما آپ بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئی ہیں، وہ نروٹھے انداز میں کہتے ہوئے ان سب کے ہونٹوں پر مسکان بکھیر گئی تھی۔ یہ رہی آپ کی بھابھی، کریں ان کے ساتھ انجوائے، ہم نے کب روکا ہے؟ انہوں نے پنک کلر کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس خوش بخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شگفتہ لہجے میں کہا تھا۔ آئیں بھابھی، کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان سب کے سوچنے سمجھنے سے قبل اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی تھی، جہاں غانیہ، ماہم اور نگارش بھی موجود تھی۔ ان کا پروگرام آج کھل کے گپے لگانے کا تھا۔